تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 250 اور 251۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين۔ ترجمہ: اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، صبر و استقلال کی صفت ہم پر اندھیل دے، ہمیں ثابت قدمی بخش دے اور ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرما دے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان جالوت کے ساتھیوں کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت اور دانائی عطا کی، اور جو علم چاہا اس کو عطا فرمایا۔ اگر اللہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جالوت دشمن کی فوج کا بڑا قوی ہیکل پہلوان تھا۔ سموئیل علیہ السلام کے نام پر جو پہلی کتاب بائبل میں ہے، اس میں مذکور ہے کہ وہ کئی روز تک بنی اسرائیل کو چیلنج دیتا رہا کہ کوئی اس کے مقابلے کے لیے آئے، مگر کسی کو اس سے دو بدو لڑنے کی جرت نہ ہوئی۔ داؤد علیہ السلام اس وقت نوعمر نوجوان تھے۔ ان کے 3 بھائی جنگ میں شریک تھے، مگر وہ چونکہ سب سے چھوٹے تھے اس لیے اپنے بوڑھے والد کی خدمت کے لیے ان کے پاس رہ گئے تھے۔ جب جنگ شروع ہوئے کئی دن گزر گئے تو ان کے والد نے انہیں اپنے 3 بھائیوں کی خیر خبر لینے کے لیے میدان جنگ بھیجا۔ یہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جالوت مسلسل چیلنج دے رہا ہے اور کوئی اس سے لڑنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا، تو انہیں غیرت آئی اور انہوں نے طالوت سے اجازت مانگی کہ وہ جالوت کے مقابلے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ ان کی نوعمری کے پیش نظر شروع میں طالوت اور دوسرے لوگوں کو بھی تردد ہوا، لیکن ان کے اصرار پر انہیں اجازت مل گئی۔ انہوں نے جالوت کے سامنے جا کر اللہ کا نام لیا اور ایک پتھر اس کی پیشانی پر مارا جو اس کے سر میں گھس گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ یہ اس کے پاس گئے اور خود اس کی تلوار لے کر اس کا سر قلم کر دیا۔ یہاں تک بائبل اور قرآن کریم کے بیان میں کوئی تعارض نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بائبل میں یہ کہا گیا ہے کہ طالوت یا ساؤل کو حضرت داؤد علیہ السلام کی مقبولیت سے حسد ہو گیا تھا۔ چنانچہ بائبل میں ان کے خلاف بہت سی ناقابل یقین باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ بظاہر یہ داستانیں ان بنی اسرائیل کی کارروائی ہیں جو شروع سے طالوت کے مخالف تھے۔ قرآن کریم نے جن الفاظ میں طالوت کی تعریف کی ہے ان میں حسد جیسی بیماری کی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کے اس کارنامے نے انہیں ایسی مقبولیت عطا کی کہ بعد میں وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی بنے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، اور ان کے ذریعے پہلی بار ایسا ہوا کہ نبوت اور بادشاہت ایک ہی ذات میں جمع ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔